ادھر سے ہیں, ادھر کھڑے ہوں ادھر, اور ایسے پکڑ رہے ہیں, ایسے پکڑ کے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی خیریت سے ٹھیک ہے؟ ابھی ہم جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے اور میں نے جمعے کی نماز سے پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. تو میں آپ کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دکھاتا ہوں. اوکے آ جائیں. فوت على المقام. موج مدمر ايش نركب فيه؟ الموج غرقان، نركب الموج غرقان، من غرقان الموج. تو يلا السلام عليكم. الآن مغلق شيخنا. كلمة يلا. ما هاي المشكلة في عندي هون مشكلة في هون حراك سياسي صعب ممنوع. كلمة صابر 10 دقائق. اچھا ابھی یہ ایسا ہے کہ میں یہ اندر جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. تو ہاں فوق سيدنا زيد رفع عليه مقام سيدنا زيد. ہونا فوق. نعم. ہونا يلا روح. ٹھیک ہے. تو آئے میں آپ کو پہلے حضرت اس جگہ پہ 2 مقامات ہیں, ایک حضرت زید بن حارثہ اور ایک حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. We'll go to Zayd ibn Harith inshallah. فضل صاحب بیٹھے ہیں یہاں میں نے اچھا بھیجا آپ نے. Hassan, we haven't seen the cover. Can you tell me? آئے. آج جو ہے وہ جمعہ ہوتا ہے, جمعے کو ذرا پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے یہاں. بڑی شاندار مسجد ہے, میں مسجد دکھاؤں آپ کو. یہ مسجد ہے. تو پکڑیں انکل, ایسے پکڑیں. آج انکل کو میں, یہ ہمارے ابوالکلام انکل ہیں, یہ آج میرے کیمرہ مین ہیں, ابھی کوئی بھی مل نہیں رہا تو ابوالکلام انکل سے پکڑے. انکل اس کو ایسے پکڑ کے رکھیں, ٹھیک ہے, ایسے پکڑ کے رکھیے گا. اچھا ایسے پکڑ کے, ہاں یہ اچھا. ایسا ہے کہ اس جگہ پہ 2 مقامات ہیں, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابھی جمعے کی نماز کے بعد میرے خیال میں 5-7 منٹ لگیں گے, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کھلے گا. میں آپ حضرات کو اس کی زیارت کراؤں گا, اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی ہے یہاں پہ, تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. یہاں پہ یہ قبور ہیں, ان کے مزار شریف ہیں, اور یعنی یہ کوئی میں وہ بات نہیں کر رہا, اتھینٹک بات ہے. اور غزوہ موطا کے بعد سے نسل در نسل یہ سلسلہ یہاں پہ چلا آ رہا ہے, اور یہاں پہ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور آ کر دعا کرتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, صحابہ کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم حضرت جعفر طیار کا پہلے میں چاہ رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دکھا دیں. قریب جناب. Stop photographing now. Stop photographing now. اوکے Okay. We will go up to Zayd. اوکے Up we can. اوکے اوکے. چلیں جی, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پہ چلتے ہیں. They close that one. No. We will go to Ja'far after Zayd inshallah. اوکے, پہلے حضرت زید بن حارثہ کے مقام پہ چلتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر یہ دیکھیں, یہ ہے صحابی, مقام صحابی جلیل زید بن حارثہ, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. پہلے سے پکڑنا ذرا اس کو. آئے آجی پلیز.
الصحابي جليل زيد بن حارثة من شرحبيل بن عبد العزى فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا زيد أنت مولاي ومني ولي أحب القوم لي فعاد بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل الذين دخلوا الإسلام وقال رجل شديد العزم. یہ سب سے پہلے نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے اور غزوہ موطا میں شامل تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو غزوہ موطا ہوا تھا وہ اس کا سپہ سالار بنایا تھا. اور غزوہ موطا کے اسباب تھے حارث بن عمر جن کو حارث بن عمیر جو کہ قاصد تھے جن کو قتل کر دیا تھا رومیوں نے. ان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا جو موطا کے مقام پہ جنگ ہوئی تھی. تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات تو بہت آپ حضرات نے سنے. قرآن میں پورے قرآن میں ایک ہی نام ہے ایک صحابی کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فلما قضا زید منہا. اور وہ کیونکہ یہ حضور کے منہ والے بیٹے بھی تھے اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا. پھر جب ان سے علیحدگی ہو گئی تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. تو یہ ان کا مقام ہے. Okay. So, yes. Okay, so my have your attention, please. So we are in this is the actual from Zayd ibn Harith. Zayd ibn Harith was called Zayd ibn Muhammad. صوت البيت ماشاءاللہ Inshallah. ماشاءاللہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم بڑی مبارک جگہ پہ ہیں اور یہ ایکچوئل جگہ ہے، یہ کوئی مقام نہیں ہے. یعنی یہ اتھینٹک بات ہے، صدیوں سے جیسے غزوہ موطا کے بعد سے یہ بات چلی آ رہی ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اپنے کڈنیپ ہو گئے تھے اور بکتے بکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اور یہ سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں جب بچپن میں وہ یعنی جو غلاموں میں جو ہوئے ہیں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. جب ان کے والد کو پتہ چل گیا کہ زید یہاں پہ ہیں تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے اور آ کے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی ہم جتنے پیسے آپ کو چاہیے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, زید کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں. تو حضرت زید, حضور نے فرمایا کہ بھئی اگر زید کو ہے تو زید چلا جائے اس خوشی سے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب ان کے والد اور چچا ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں اپنے, دیکھیں کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی محبت دی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, اور اپنے والد اور والدہ چچا کے ساتھ نہیں گئے. تو ان کے والد اور چچا نے بھی خوشی کے ساتھ رہنے دیا. اس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ اپنا نام لگایا, زید بن محمد. اچھا پھر وقت چلتا رہا اور متبنہ جو ہے وہ لائق کا بیٹا ہوتا تھا. تو پھر حضرت زید کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ان کی آپس میں انبن نہیں یعنی بنی نہیں, مختصراً عرض کر رہا ہوں. تو پھر جب ان کی طلاق ہو گئی تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو لہذا اور پھر قرآن میں بھی آیت نازل ہو گئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, کہ اپنے والدین کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے, یہی انصاف کے قریب ہے اللہ کے نزدیک. تو اس دن سے پھر زید بن حارثہ ہو گئے. تو حضرت زید بڑے افسردہ ہوتے تھے. تو پورے قرآن میں صرف ایک ہی صحابی کا نام ہے, وہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا. تو یہ قرآن میں پورے, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس لیے نام دیا کہ پورے قرآن میں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن محمد کی جگہ اب زید بن حارثہ ہو گئے تھے, تو ان کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام مذکور کیا. اور یہ غزوہ موطا میں جب غزوہ موطا کیوں ہوا تھا, حارث بن عمیر ازدی جو مسلمانوں کے جو قاصد تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو ان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بھیجی تھی اس کے سردار تھے یہ. تو جب یہ شہید ہو گئے ان کے بعد حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے, اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. تو پھر چوتھے نمبر پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار بنے. تو آپ حضرات ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ صحابہ کی درجات کی بلندی فرمائے. یا اللہ تو ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ جس طریقے سے انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی, یا اللہ جان کی قربانی پیش کی, یا اللہ تو ہمیں بھی یا اللہ اسلام کے لیے اپنی جان مال کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ تو شہید ہیں, اور شہید جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں, قرآن میں آپ نے فرمایا. یا اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم ان کے قبر پہ حاضر ہیں. یا اللہ ہم سب کا بھی جب آخرت کا وقت قریب آئے, یا اللہ ہمیں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ بالخیر عطا فرما. ہماری حاضری کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. تو ابھی میں ہیں وہ بورڈ میں نے بتا دیا. اچھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ ہم فوٹو لا لیں. ہاں لے لو. اچھا جی آئیں. یہ لے تو بند تو نہیں کیا؟ نہیں بند نہیں کیا. اچھا یہاں پہ بڑی اچھی مسجد ہے, اور ناظرین میں نے جو اسٹیٹس ڈالا ہوا ہے وہ اسٹیٹس حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کا ڈالا ہوا ہے. تو لہذا یہ دیکھیں, یہ ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مقام ہے حضرت آنٹی ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہیں, آپ اوپر بھی چلیں. یہ حضرت مقام میں صحابی جلیل حضرت جعفر بن طیار, یہ دیکھیں یہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پہ میں جا رہا ہوں. یہ دو مقامات ہیں, حضرت مقام صحابی جلیل جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, مقام صحابی جلیل زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو یہ دو مقامات ہیں. ابھی میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ، اس کو پکڑ لو، ایسے ایسے پکڑ لو، ایسے پکڑ لو، آ جا آ جا. یہ ناظرین، یہ میں اس وقت جہاں پہ کھڑا ہوں یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. پہلے میں فاتحہ پڑھ لیتا ہوں، دعا کر لیتا ہوں. تو یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ قریب ہیں چاچا تھوڑا سا. تو یہاں پہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے، حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں. اور غزوہ موطا میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی زید بن حارثہ جب شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. تو لہذا جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امیر بنے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا حضرت جعفر بن ابی طالب، اور طیار ان کا لقب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا کیونکہ جنگ کے دوران ان کا پہلا بازو کٹا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑا، الٹا بازو بھی کٹ گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے سینے کے ساتھ لگایا اور یہ شہید ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ جنت میں 2 پر عطا فرمائیں گے، اور جنت کے اندر یہ جہاں چاہیں گے اڑیں گے. طیار ان کا لقب ہے. اور ماشاءاللہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی. اور ان کی جو اہلیت تھی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کا نکاح ہوا پھر حضرت ابوبکر صدیق سے. حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد ان کا نکاح ہوا حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابوبکر صدیق سے ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا محمد بن ابی بکر، اور حضرت علی سے ان کے صاحبزادے تھے محمد بن علی. تو عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن علی، یہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کی اہلیہ تھی، ان کے صاحبزادے تھے. اور ماشاءاللہ یہ بڑی جلیل القدر شخصیت ہیں. اور آئے میں آپ کو تھوڑا سا ان کا وہ دکھاتا ہوں. یہ تو یہاں پہ ماشاءاللہ پوری ان کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھے اخلاق میں بھی اور خلق میں بھی اور خلق میں بھی. اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب عطا فرمایا تھا ابو المساکین، یعنی غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے. تو یہ ان کا مقام ہے ناظرین. تو اچھا ناظرین، میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.